अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। पॉलिटिक्स कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी में, ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी के साथ साथ बल्कि ज़्यादातर ये विशेस होती हैं जनरल्स की, सर्विंग या रिटायर्ड। खुद ही देख लीजिए। इससे बालातर कि कौन क्या डिसाइड करता है, ये बात ज़रूर आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दी है कि टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने होल्ड की उसमें उन्होंने ये खुशखबरी भी दे दी कि IMF के साथ मुआहिदा ऑलमोस्ट तय पा गया है। 1 अरब 90 करोड़ डॉलर हमें मिलेंगे और इसकी जो ये दो दफ़ा में मिलेंगे। ज़ाहिर है पहले 90 करोड़ मिलेगा, फिर हमें 1 अरब डॉलर मिलेगा। उसके बाद ये कि 1 साल की तोसी भी दे देंगे कर्जा रिटर्न करने में। साथ ही साथ हम दिवालिये से बच गए। मिफ्ताह इस्माइल ने हमें बड़ी खुशखबरी दी है कि हम दिवालिये से बच गए हैं और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स कंसिस्टेंट हो ना हो, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको कंसिस्टेंट रखने की आज कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो 4 इत्तेहादी, अगर हम सिर्फ काउंट कर लें इंडिपेंडेंट्स को, MQM को, बाप पार्टी को और साथ ही साथ अब काफ लीग में तो एक डिवीजन नज़र आ रही है, लेकिन इसमें MQM का बड़ा किरदार है, लेकिन तमाम ही नाराज़ नज़र आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं जी खालिद मक्सी साहब ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या शिकायत की। सर, जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते नहीं। माजरत, ये भूटानी साहब थे, ये आज़ाद रुकन हैं और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की मोहब्बत में आए। अब दोबारा हम कोशिश करते हैं कि खालिद मक्सी साहब ने कल क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई, तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक़्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलौती। शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है। 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए, और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। जी, भूटानी साहब ने कहा कि 2 वोट पर आपकी हुकूमत टिकी हुई है, इतना गुरूर तो अच्छा नहीं। खालिद मक्सी साहब ने कह दिया कि अपने रवैये तो ठीक कीजिए, सूखा सूखा इखलाक ही दे दीजिए, लेकिन साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहाँ पीछे रहने वाली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो इस हद तक चली गई कि उन्होंने ये कहा कि वो इस्तेमाल हुए, वो अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे इस्तेमाल हुए, ज़रा सुनिए उसामा साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं अभी इस्तेमाल हुआ हूँ किसी को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है कुछ लोगों को जिन्होंने नैब केसेस भुगतने थे उनको वहां से बचाने के लिए। मैं इस्तेमाल हुआ हूँ अभी जो है ये जो भी कुछ प्रोसेस था जो गुज़िश्ता 2 दिन 1 दिन कबल 24 घंटे कबल जो सिंध में हुआ है, मैं इस्तेमाल हुआ हूँ उसके लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ना सिर्फ ये कहा कि वो इस्तेमाल हुए, बल्कि मेरे प्रोग्राम में कल उन्होंने ये कहा कि एक धमकी आमेज एक रवैया भी नजर आया। उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि जमहूरियत को डीरेल किया तो जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाएगी। और क्या वो निशानदेही कर रहे हैं किन चीजों की, जरा एक दफा सुन लीजिए। तो आज जो है मैं कहाँ खड़ा हूँ, आज मेरी सियासत भी गई, आज मेरी जमहूरियत भी गई। और मैं ये बता दूं कि अगर कराची की जमहूरियत खत्म होगी, अगर सिंध के शहरों की जमहूरियत खत्म होगी, तो मैं आपको बरमला कहता हूँ पाकिस्तान से जमहूरियत का निशान मिट जाएगा। जो जलालत और जो चीजें जो है सिंध में की गई है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। कहना ये सब चीजें जो है सिंधु देश की तरफ जा रही हैं, ये लोग समझते क्यों नहीं है। ये इन अरबाब इक़्तिदार को और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको सोचना है। इसके मुक़्तदर हलकों को भी कह दिया और ये भी कह दिया कि ज़रा सोचें और समझें, लेकिन न्यूट्रल तो न्यूट्रल रहेंगे। और अगर न्यूट्रलिटी के इवज़ हमें इस तरह का बैलेंसिंग एक्ट करना पड़े तो क्या वर्थ इट होगा। और साथ ही साथ अगर उनकी कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी इसमें प्ले कर रही है तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी। लेकिन इन तमाम मामलात पर सबसे पहले हमारे साथ हैं कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मंदोखेल साहब, ज़ाहिर है जब इतनी सारी जमातें इकट्ठी होती हैं तो शिकायत भी
شکایات بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں وزارت پرومس کی تھی، وزارت نہیں دی گئی، پھر ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے جو بلز منظور ہونے تھے وہ بھی ہو گئے. نیب ترمیمی بل تھا، الیکشن اصلاحات کا بل تھا. جی مندوخیل صاحب یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ ایک احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ مخلوط حکومت ہے، پارٹیز کے اپنے اپنے ریزنز، ڈیمانڈز، نخرے ہوتے ہیں. آپ یہ جو تمام میں نے گفتگو ابھی چلائی ہے خالد مکسی صاحب کی اور بھوٹانی صاحب کی، قادری صاحب کی، آپ ان کو سیریس تھریٹس لے رہے ہیں، اور یہ جو معاہدہ طے پایا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہا؟ دیکھیے ثنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ان کے جو خدشات ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور یہ بھی بات ماننے کو ہے کہ یہ سارے لوگ جو نا وہ زرداری صاحب کی محبت میں آئے. تو پچھلے دنوں میں جو بجٹ پیش ہوا تو بجٹ میں جہاں باپ پارٹی کے خالد مکسی صاحب اور ان کی جو فنڈ تھے اور ایم کیو ایم کے وہ بجٹ میں نہیں رکھے گئے، تو انہوں نے اس دن بھی بائیکاٹ کر دیے، اور شام میں جب وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ یقیناً مطمئن بھی ہو گئے، اور وہ پھر وہ فنڈ بھی ان کا ریلیز ہو گیا. تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور یقیناً اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے دوستوں کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ ارکان اسمبلی ہے. کل بھی ایم ایم اے کے گروپ جو ہے نا وہ احسن اقبال صاحب سے ناراض ہو رہے تھے کہ یار یہ تو رویہ ہی دوسرا اس کا. تو یہ ان کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے. ارکان اسمبلی ہے تو ابھی کہاں جائیں گے لوگ؟ یہ نہیں منسٹروں سے کام لیں گے علاقوں کی، مثال جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. پچھلے دنوں میں خرم دستگیر صاحب آ گئے کراچی میں، اور انہوں نے وعدے بھی کیے اور انہوں نے ہدایت بھی دی تھی ہے، اور جس آدمی کو انہوں نے فوکل پرسن یا جو بھی انچارج بنایا تھا ہمایوں صغیر صاحب، وہ اگلے دن جب ہم نے رابطہ شروع کیا وہ کہہ رہے وہ تو حج پہ چلے گئے، پھر کسی ملازم نے بتایا نہیں وہ یہی ہے لاہور میں. تو اب اس طرح اگر رویہ وہ اس طرح ڈپارٹمنٹ کا وہ آج کراچی میں بلاول صاحب کا، میرا پٹیل صاحب کے علاقے میں جہاں لوگ نکلے اور روڈ بلاک کر دیے، تو لوگوں کے تو جینوین مسئلے ہیں. اب ان مسئلوں کو ایڈریس اگر نہیں کریں گے ہمارے منسٹر صاحبان اور اسمبلی میں آ کے وہ بیان دیں گے کہ پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. آپ نے اس وقت بھی مجھے سنا ہوگا اسمبلی میں نے کہا اللہ کی 99 کے نام کے نیچے میں کھڑا ہوں، یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ سارے میڈیا کے ساتھی جھوٹ بول رہے، یا آپ کا سیکٹری جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ کا سیکٹری آپ کو اوکے کا رپورٹ دیتے ہیں اور میڈیا سب دکھا رہا ہے. اور میڈیا کیا دکھائیں گے؟ میڈیا تو 5-7 گھنٹے دکھا رہا ہے. میرے حلقے میں آج بھی 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. میں کراچی میٹروپولیٹن سٹی کراچی کی بات کر رہا ہوں، بلدیہ ٹاؤن کا جو میرے ایریا ہے. تو اس طرح بلاول صاحب کا ایریا لیاری ہے اس کا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں کل ہمارے جو توانائی کے وزیر امتیاز شیخ صاحب نے 4:30 بجے میٹنگ بلائی ہے، اور دیکھیے وہ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے، کیا ان کی ہوا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ جو یہ احتیاطی ہماری جماعت کی جو چاہے ان کے ہو با پارٹی ہو یا دوسرے ہو، ان کے خدشات یقیناً ہے. ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر ایم این اے نے اپنی عوام کو جواب دینا ہوتا ہے. ہم سارے دن حلقے میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہر چیز کی ہے. تو یہ ساری چیزیں البتہ ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ رویے کا آپ نے ذکر کیا، مگر اس رویے سے چلیں آپ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس رویے سے اس معاہدے کا کیا لینا دینا ہے جو آپ کے درمیان اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان طے ہوا تھا؟ گورنر کی بات، ایڈمنسٹریٹر کی بات، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عمل درآمد کے اوپر بات، یہ باتیں تمام تر کہاں گئی ہیں؟ وہ کیوں شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوگا، خطرہ ہے جمہوریت کو بھی؟ وہ تو آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں سر. ثنا آپ نے پھر میری تارے چھیڑ دی ہے. اور اندرونی سندھ میں 800 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے نمائندے بلا مقابلہ جیت گئے. اب پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل صاحب دوسرے تیسرے نے بولا کہ ہمارے لوگوں کو بند کیا، زبردستی کی ہے. میں آپ کے چینل 24 کے ذریعے ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی آدمی ایسا لایا ہے جہاں ان کو پر تشدد کر کے وڈرا کرا ہوگا. 800 لوگ، 800 عہدیداران. اچھا اس کے بعد جو ہمارے لوگ جیتے ہیں اس وقت 2450 سے زیادہ. 37 جو آزاد جیتے وہ بھی ہمارے ہیں، کیونکہ جس کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد کھڑے ہو گئے. سب سے بڑی پارٹی جو دوسرے نمبر پہ ثابت ہوئی ہے وہ جمعیت کی، یعنی 2650 کے بعد وہ 96 سیٹ ہے. جے ڈی اے نے 45 لی ہے، مسلم لیگ نون نے 13 لی ہے، مسلم لیگ نون پی ٹی آئی نے 13 ووٹ لیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو 13 12
ये सीटों वाले हैं जहां 2650 हमारे है, तो अब वो धांधली 800 हमारी बिला मुकाबला है। और फिर चलो मैं अगला सवाल आपके सामने छोड़े तो उनके लिए है, ये आपके चैनल में बता दे जहां हमारे 2600 लोग जीते हैं उनके मुकाबले में कितने लोगों को टिकट दी उन्होंने, पता तो चले ना। टिकट भी दिया है, इनके पास नुमाइंदगी नहीं है, इनके पास ओहदेदारी नहीं है, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। अब उम्मीदवार नहीं है तो ये चलो अगली बात मैं कर लेता हूँ, जब आपने वैसे छेड़ दिए तो मैं करूं। अभी पिछले मैंने कराची का NA 240 का इलेक्शन हुआ, रात में इलेक्शन जो है ना वो एक पोलिंग स्टेशन में बैलेट बस तोड़ फोड़ करके सारी बिखरे हुए आपके चैनल दूसरे चैनल दिखा दिया है, और TLP जीत रही थी 25 वोटों से। सुबह जब मैं उठा तो देखा तो उसी टूटे हुए बैलेट बस के वोट जिनके NCM 65 वोट से जीती है। आप मुझे बता दे, इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है, कौन सा कानून आइन टूटे हुए बैलेट बक्स के जिसके तार तार हुए हैं, वोट बिखरे पड़े हुए हैं, वो आप कौन से कानून के तहत गिन सकते हो, वो भी आपकी कस्टडी में। सुबह 65 वोट से NCM जीत गया, वहां तो NCM बड़ी खुश है, वहां तो NCM को कोई मसला नहीं है, वहां तो इलेक्शन शफाफ नजर आ रहा है। जहां इनकी कैंडिडेट ही नहीं हो, पीपल्स पार्टी भारी अक्सर 73% इलेक्शन हम विन कर चुके हैं, वहां उनको एतराज है। यकीनन उनकी बात है, मीडिया में कुछ बात तो करनी है, करे। चलें, अच्छा ये बता दें मंदोखेल साहब, हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर बहुत शुक्रिया आपका। कैसर साहब आपने ज्वाइन किया। मंदोखेल साहब की बात आप सुन रहे हैं, सुनी तो रवैयों का जिक्र हो रहा था, क्योंकि जो खालिद मक्सी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले, जो भुटानी साहब ने गुफ्तगू की, वो कह रहे हैं हम जरदारी साहब की मोहब्बत में आ तो गए हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो तो वैसे के वैसे हैं, रवैये जो हैं वो ठीक करें, अखलाकियात की बात उन्होंने की। तो अभी ये बात कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, कभी कोई कह रहा है हज पे चले गए हैं, और जाहिर है एक लोड शेडिंग एक बड़ा मसला बना हुआ है। आज एक शाहरा जो है 24 से 26 घंटे तक बंद रही कराची में, लोग एहतजाज करते रहे, डील्स होती रही कि KE को बुलाया गया, कराची इलेक्ट्रिक को बुलाया गया, उन्होंने कहा KE ऐसी आएगी तो हम बात करेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें एड्रेस करने के लिए रवैयों का लचकदार होना भी ज़रूरी है। कैसर साहब आपको ये फील हो रहा है कि ये बात दुरुस्त है कि कुछ रवैये तब्दील हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना देखिए, इस वक्त इतनी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, सारा पाकिस्तान के शहरी, हर चीज़ रवैये तो देखिए ना, जब झुंझलाहट आ जाती है, आप जब देखते हैं कि कोई भी घर में भी कोई हर वक्त कोई टेंशन में रहे, या कोई कारोबार में या मार्केट में, तो रवैये तो तब्दील होते हैं। अब ये जो बिजली का बुरहान है, ये तो बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। मुझे अपने चिन्नौर से आज जो खबरें आई हैं, मेरा जो इलाका है चिन्नौर, वहाँ बिजली नहीं है, हर घंटे में आधा घंटा बिजली चला जाती है, 45 मिनट बिजली चली जाती है। अब बताइए कि इन रवैयों में तो हमें चाहिए कि हम कुछ बैठ के हल निकालें। हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ये कोलिशन गवर्नमेंट रखना कोई आसान नहीं है। इनमें इन सब को साथ मिला के, लेकिन हर पार्टी का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका अपना अपना रवैया होता है, तो उसको साथ एकोमोडेट करना कोई मुश्किल काम है। और वैसे भी पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है, तो रवैयों में तो तब्दीली आ रही है। लोग झंझलाहट में हैं, लोग मुश्किलात में तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, और दिन ब दिन मामलात और तकालीफ और मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये सब माजरत के साथ कैसर साहब, यही तो बात थी ना, यही तो फर्क था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मांगे तांगे की सियासत में और आपकी सियासत में, कि आप तो एक कौमी दायरे में ला रहे थे ना सब कुछ, और आप चाह रहे थे कौमी हुकूमत बने, तमाम लोगों का स्टेक हो। तो फिर ये आपकी अलग से जिम्मेदारी और इनकी कंडीशंस अलग तो नहीं है, फिर ये सबका एक इज्तिमाई मसला है ना, तो फिर इनको भी इसी तरह इन्वॉल्व रखिए। हेलो जी जी शेख साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये आवाज आ रही है। देखिए, जो कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा कि PTI क्या छोड़ के गई है, जो तकलीफ के ये मराइल हैं, उसमें सबसे ज्यादा तो उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो नायल थे, वो उन्होंने फेस किया ही नहीं। और जो IMF से समझौता करके आए, वो समझौता काबिल अमल ही नहीं था। अब आप बताइए कि जो कुछ हम कर रहे हैं, यानी हमारा इन्होंने जो कर्जा लिया है, वो कोई पिछले तमाम जो कर्जा उससे पहले लिया गया था उससे 70% में भी ज्यादा है। 20,000 अरब रुपए का 20,000 अरब रुपए नया कर्जा लिया गया। अब उस कर्जे का हम जो सूद ही भर रहे हैं, वो देखिए ना, 4,000 अरब रुपए तो सूद है।
کوئی بھی حکومت آئے گی. ہم یہ نہیں کہ ہم سر لیکن یہ تمام جماعتوں کے لیے چیلنج ہونا چاہیے نا. یہ کوئی شہباز شریف صاحب کے لیے یا احسن اقبال صاحب کے لیے یا خرم دستگیر صاحب کا پرابلم تو نہیں ہے. یہ پرابلم تو پھر اجتماعی آپ کی تمام نیشنل اسمبلی میں جو اس وقت بیٹھے ہیں حکومت میں, آپ کی مخلوط حکومت میں, تب تمام لوگوں کا مسئلہ ہے نا. پی ٹی آئی کیا چھوڑ کے گئی وہ چھوڑ دیجئے, لیکن یہ اجتماعی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اونرشپ کسی اور کے پاس ہے, کوئی پیچھے بیک ہینڈ کر رہا ہے؟ مطلب ان کی قصور ہے یا آپ کا قصور ہے؟ دیکھیے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ پہلی بار میرے خیال میں ہیلو جی میں سن رہی ہوں آپ ہیلو جی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اس طرح کی کولیشن حکومت کا بنا. یہ کوئی آسان تجربہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں ہر ایک کے اپنی اپنی پارٹی کا, ٹھیک ہے, پیپل پارٹی مثلا نیشنلائزیشن والی پارٹی ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کی فیور میں نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کی ایک اپنا مزاج ہے, ہمارا اپنا مسلم لیگ کا ایک اپنا مزاج ہے, ہم آپس میں اختلاف کرتے رہے ایک دوسرے پارٹیوں سے. ان سب کو اکوموڈیٹ کرنے کا تجربہ ہے. آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے نا, تو آئندہ بھی کولیشن گورنمنٹ بنے گی. مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایک پارٹی کو, مختلف صوبوں میں مختلف پارٹی کا زور ہے اور ان کی سیاسی ساکھ ہے. تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کمال محرف سے یہ ان میں اسٹیٹسمین شپ ہے, نہیں تو اور ہمت ہے ان کی کہ ابھی تک وہ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں سب کو ملا کے ساتھ چلیں. پاکستان کا مستقبل یہی ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر آپ, اور یہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ایک مین ایک پارٹی پی ٹی آئی باہر ہے, ہم ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں ہمارے ساتھ کوئی لایا عمل بنائیں کہ الیکشن آگے کس طرح ہونے ہیں, تب اگلے الیکشنوں میں پھر یہی ہم ایک دوسرے کو الزام نہیں دیتے. لیکن سر پھر اگر یہ اس طرح کی خبریں گرم ہو جائیں کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, پہلے وہ سینٹ کی سیٹ پہ بیٹھیں گے, اس کے بعد وہ اکانومی کو چلائیں گے, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں یا آپ کے اتحاد ہی خوش نہیں ہیں, کیونکہ یہ پھر ڈار صاحب کی انٹری کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی مطلب اس کی ٹائمنگ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مفتاح اسماعیل صاحب سے آپ کو کوئی مسائل ہیں کیا؟ آپ کو لگتا ہے ڈار صاحب کی انٹری اس وقت کیوں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی ایک فنکشن میں تھا, روہل اصغر صاحب نے کیا, اور ابھی 10 منٹ 15 منٹ پہلے میں شاید خاقان عباسی اور رانا تنویر صاحب سے بات کر کے آئے. دیکھیے ہمارے آئین کا اسپرٹ کیا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ قومی اسمبلی میں بننا ہے, قومی اسمبلی کے ممبروں نے بجٹ کو بنایا, یہ آئین کا اسپرٹ. ہم نے پچھلے 35 سال میں 33-34 سال اس پہ عمل نہیں کیا. ہم باہر سے ایکسپرٹ بلاتے رہے, آئی ایم ایف کے ایکسپرٹ آتے رہے, بینکوں کے آتے رہے. آپ بتائیے کہ قومی اسمبلی کے ممبر, سینیٹ کے ممبر بھی ووٹ نہیں دے سکتے, نہ ان کا تعلق ہے بجٹ سے. ہم قومی اسمبلی کے ممبروں کا لیکن کوئی اس میں انپٹ نہیں. میری ساری زندگی اسی سائڈ پہ گزر گئی اکانومی کی, اور میرا خواہش ہی یہی تھی, اسی خواہش کو لے کے میں نے پالیٹکس جوائن کی کہ اللہ کرے میں کوئی کنٹریبیوٹ کروں ملک کی اکانومی کے حالات میں, کیونکہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے ترقی کی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے, ہم قومی اسمبلی کے لوگ جو کہ عام بندوں کے معاملات سے قریب ہوتے ہیں, اب سینٹ کے بھی ممبر اس میں نہیں ہیں, ہم قومی اسمبلی کے لوگوں کو کیوں موقع نہیں دیتے؟ کیا وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکتے؟ تو یہ معاملہ ایک بہت بڑا اناملی ہے. اس کو لے کے آخر انڈیا میں آپ دیکھ لیں, دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں, کیا وہ سارے ایکسپرٹ لے کے آتے ہیں؟ صحیح, آپ نے اناملی پوائنٹ آؤٹ کر دی. ٹھیک ہے مندو خیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کارکردگی کیسی رہی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی؟ کیونکہ یہ تو ہم سب مان رہے ہیں کہ معاملات بہت مشکل ہیں, اور ظاہر ہے ایک معیشت جو ہے وہ اس کو بالکل اٹھانا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, مشکل کام ہے. آپ کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے یہ تو کیسر شیخ صاحب کی پارٹی کا ساتھی ہے, عہدیدار ہے, اور ان کو انہوں نے چنا ہے تو بہتر ہی چنا ہوگا, کیونکہ اب ہم تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں گئے نا, ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون ہے. اب یہ بہتر کا اکانومی چلائیں گے یا یہ خود ہی اپنے ممبر کو فیل قرار دے کے دوسرے کو بٹھائیں گے, تو اس میں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو فائنانس منسٹری ان کے پاس ہے تو یہ بہتر سمجھتے ہیں, نہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایکسپرٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی لوگ موجود ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی جاری پہ تو جو پالیسی نے شروع کی ہے تو اس بیس پہ وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے. سر دا اسپرٹ آف ٹوگیدرنس مسنگ نظر آ رہی ہے مجھے آپ کی دونوں کی گفتگو سے. جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھ سکتی ہوں کہ یہ مطلب یہ ان کے فیصلے ہیں, یہ کریں گے, آپ لوگ تو ایک قومی دھائرے میں آئے ہیں نا, آپ نے تو ایک قومی دھائرے میں آنا ہے, آپ نے سب کو اکٹھا رکھنا ہے, سب نے اکٹھا ملک چلانا ہے, سب نے اپنے اپنے سٹیکس کو واچ آؤٹ کرنا ہے. پھر یہ ان کی مرضی ان کی مرضی, مطلب یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف امپریشن ڈز دیٹ گیو آف؟
चलो मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूँ, जैसा हमारे पास वजारत खारजा है, अब बिलावल भुट्टो साहबा या हिना रब्बानी कर साहबा है, वो अपने हिसाब से पॉलिसी चला रही है, तो पॉलिसी चला रही है, यकीनन वो पॉलिसी अपने हिसाब से चलाएंगे, उसमें कोई मशावरत की जरूरत हो जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से जरूर मशावरत करेंगे, मगर हर वजीर से तो नहीं करेंगे ना मशावरत, वो तो सिर्फ जो पार्टी का सरबराह या जो प्राइम मिनिस्टर है तो उनके साथ करेंगे, तो वो बेहतर चला रहे हैं। आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब जहाँ चीन का दौरा किए, $2.3 बिलियन का वो एड मिल गया उनको, उसके बाद सऊदी अरब का जो $3 अरब था उसका एक्सटेंशन मिल गया, उसके बाद अब SATF का देख ले, जहाँ 4 साल में PTI कहते थे कि ये सियासी इदारा है, तो सियासी इदारा से जो है ना वापस कैसा वो ग्रे लिस्ट निकलने की बातें हो रही है, तो जारी बात है एक एबिलिटी एक आदमी के अंदर तो है ना जो वो कर रहे हैं, तो इसी तरह जो ना मिर्जा इस्माइल साहब भी अपना एबिलिटी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो फिर मुकदमा तो कैसर शेख साहब की पार्टी को करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये बहुत आपने जो बात की है वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन अगेन मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि अब देखें ना, एक मुल्क की एक पॉलिसी होती है और जाहिर है कि उसको चाहे आपका फॉरेन मिनिस्टर हो चाहे आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो, उसने एक ही उसमें सिम्प में चलना है ना। मतलब अगर बिलावल भुट्टो साहब जाके कहते हैं कि ट्रेड बट नॉट एड, तो जाहिर है इस पर एक पूरा एक इत्तेफाक है ना काबीना में, तो ये कह देना कि फिर ये इनकी मर्जी है और हमारी अपनी पॉलिसी है, हम जवाब दे इस चीज के हैं इस चीज के नहीं है, तो मतलब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि ये कैसे है। आप समझना नहीं चाह रही है, जो सुनने वाले हैं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, सिंपल सा मेरे जवाब आपके सामने ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का मैंने हवाला दिया, अरे हिना रब्बानी कर साहिबा का दिए है, वो जारी बात है जो इनका प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम तो वो अपने हिसाब से मिनिस्ट्री के साथ तो बनाएंगे। अब उसमें कोई मेजर इशू है या स्टेट की पॉलिसी है तो वो यकीनन वो अदारों से भी मुशावरत करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी करेंगे, वो नवाज शरीफ साहब से भी करेंगे। चलिए सर, मैं अपनी नासमझी पे मैं आपसे अपोलोजाइज कर लेती हूँ सर, मैं ना समझूं, सॉरी, मुझे शायद नहीं समझ आई, बाकी सब समझ आ गई, तो सवाल को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मंदोखेल साहब ये बता दीजिएगा, मुस्तफा कमाल साहब की एक बड़ी पॉइंटेड सी एक उन्होंने कल एक एतराज उठाया, अगर आप सुनने की गवारा करेंगे तो मैं सुनाऊं। जी सर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि TLP को ला रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि मेरे कारकुन मारे गए और वहां पे कोई पुलिस जाए वो कुआ पे अब तक नहीं पहुंची, 12 रोज हो गए हैं, ये क्या वो दुरुस्त फरमा रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये, मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो पार्ट आपने नहीं सुना है। वो ये कह रहे हम 26 जगह से हम जीत रहे थे, तो भाई अभी 26 जगह तो आपको कल ही दे देते खैरात में, हमारा तो 2450 लोग जीते हुए, और तो बिला मुकाबले जीते हुए। ये शख्स दावा करे सिर्फ 26 लोगों के, तो चलो 24 खैरात के तौर पर हम कल ही आपको दे देते। नंबर एक बात। दूसरी बात, इस शख्स की ज़हन में एक ही चीज बसी हुई है कि इस मुल्क की सियासत सिर्फ एजेंसियां और इदारे चला रहा है, और ये शख्स इसी शर्त पे आया। 1 साल पहले ये मेरे मुकाबले में खुद बजाते खुद खड़े थे, और उसने शेर की आखिरी दिन शेर की नामी गरामी दहशतगर्दों को, कातिलों को वहां बाकायदा वॉइस मैसेज के जरिए बुलाया। मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास आज भी महफूज है, कि टूथपेस्ट वगैरह लेके सारे लोग पहुंच जाए, नहीं तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। आपको पता है इनके पास MKM के सारे वही छठे हुए कातिल दहशतगर्द के पास आए थे, जो ये दावा आज भी कर रहे हैं, जैसे हमाद से दिखी है बल्जिया फैक्ट्री का 250 लोगों को जिंदा जलाने वाला वगैरह वगैरह। फिर इस शख्स ने आखिरी दिन में क्या किया है, अफरा तफरी करने की कोशिश की है। मेरे दफ्तर के पहले इसने मेरे 3 कारकुनों को जुदकोत किया, उसके बाद जाके मेरे दफ्तर के सामने बैठे और वहां पे पूरा उन्होंने प्रोटोकॉल के साथ, जिस तरह वो चाहता है प्रोटोकॉल के साथ वहां बैठा हुआ था। कहते मैं अपने कारकुन के छोटे मंजिल में फ्लैट है, उससे मैं रखवाली कराऊंगा। सर, TLP का जवाब, TLP के हवाले से आपने जवाब नहीं दिया, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जाए वो पुलिस नहीं पहुंची जहां के कारकुन मारे गए। मैं शख्स की पुरानी स्टोरी सुना के आपको बता रहा हूँ। ये शख्स जो है ना सिर्फ एम्पायर की उंगली के ऊपर ये भरोसा करने वाला है, ना इनके पास कोई कारकुन है, ना इनके पास कोई आदमी है, ना उनके पास कोई विजन है। ये शख्स अल्ताफ हुसैन ने उसको मेयर बनाया था, आज उस चीज का क्रेडिट ले रहे। अगर तुम ये क्रेडिट ले रहे हो कि मेरे शहर में तरक्याती काम किए है, तो फिर MKM ने जो दहशतगर्दी कत्ल गारत किए वो भी तुम्हारे खाते में आएंगे। उससे तुम MKM के अच्छे काम को अपने हिस्से में ले रहे हो। जो MKM ने दहशतगर्दी फैलाई है, लिसानियत फैलाई है, वो मैं किसके खाते में डालूं? सर, वक्फा के वक्त हो रहा है। मंदोखेल साहब, मैं आपके पास आती हूँ, ब्रेक। खेल साहब हमारे साथ रहिएगा। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मंदोखेल साहब, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से
سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے لانگ مارچ کا کیا ہوا, دھرنے کا کیا ہوا, اب کوئی ٹوکن احتجاج کر رہے ہیں, کیوں؟ بریک کے بعد. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے مہنگائی کے خلاف, اور انہوں نے اپنے تمام پارٹی ممبرس کو کہا ہے کہ اس مہنگائی کو, اس کو سپورٹ, مطلب اس کی جو بات ہے قومی عوامی, وہ بات ضرور منظر عام پر لے کر آئیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کے ساتھ اگر وہ جو امریکی سازش کے حوالے سے دھرنا ہونا تھا, جو الیکشن کی ڈیٹ تھی, جو لانگ مارچ تھا, وہ کہاں گیا, اس کی ڈیٹ کب آنی ہے, کیا کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, کیا کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں, بالا ہی بالا. اس پر مزید بات کریں گے. نوشین احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نوشین, میں یہ سوال پہلے آپ ہی کی طرف لے کر آتی ہوں کہ اب یہ ٹوکن احتجاج تک معاملہ آ گیا, شروع تو کہیں اور سے ہوئے تھے, یہاں گئے, بیچ میں ہوا کیا؟ نہیں جی دیکھیں, بالکل اس وقت میں سمجھتی ہوں سنا کہ ہمارا جو اصولی موقف تھا اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں, پر چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے اور ہم صرف سپریم کورٹ کی طرف سے انتظار کر رہے ہیں کہ شہریوں کو پروٹیکشن دی جائے. آپ نے بھی ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہوا دیکھا, آپ نے وہ سب کچھ دیکھا جو لاہور میں اور مختلف شہروں میں ہوا. ہم سب وہاں موجود تھے, ہمارے ساتھ وہاں پہ شہری تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مگر جس طریقے سے آنسو گیس وہاں پہ برسائی گئی اور اس طریقے سے وہاں کا ماحول بنایا گیا تھا جیسے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے, ہم سب پتہ نہیں دشمن ہیں اور یہ سارے وہ اس چیز کے لیے صرف ہمیں ایک ایشورٹی چاہیے سپریم کورٹ سے کہ دوبارہ سے شہریوں کے اوپر, معصوم بچوں پہ, عورتوں پہ وہ پرتشدد جو انہوں نے اقدامات کیے تھے وہ نہیں ہوں گے. ہماری کال وہیں کی وہیں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نکلیں گے اس لانگ مارچ کے لیے, صرف ہم سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. جی مندوخیل صاحب, کیا سپریم کورٹ کی جگہ حکومت یہ گارنٹی نہیں کر سکتی کہ یہ تمام اقدامات نہیں ہوں گے, یا یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ حکومتی عہدیدار کیا کہیں؟ انٹیریئر منسٹری آپ کی نہیں ہے, لیکن کیا آپ کوئی ایڈوائز کر سکتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو کہ کس طرح سے معاملات ہوں اگر لانگ مارچ ہوتا بھی ہے تو؟ میں آپ کے توسط سے نوشین صاحبہ کو یہ آفر کرتا ہوں, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, آئیے مجھے وکیل کر لے, میں آپ کو ایک دن میں پرمیشن دلاتا ہوں. آئین کے آرٹیکل 15, 16 اور 17 کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ جلسے جلوس کر سکتے ہو, مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی آپ اسلحہ لے کے نہیں جا سکتے ہو. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس طرح غیر قانونی کام نہیں کر سکتے ہو. اب آپ مجھے بتا دو کہ پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا تھا اور بابر اعوان صاحب, ان کی وکلا نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پرامن وہاں پہ جلسہ کریں گے. سپریم کورٹ نے H9 پارک کا پرمیشن دیا تھا اور عمران نیازی صاحب جیسا وہ بضد تھے, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ڈی چوک جانا ہے. اور پھر ڈی چوک میں آپ نے دیکھا جس طرح جنگ میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگایا جاتا ہے, درختوں کو آگ لگا ان کے لوگوں نے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, خود عمران نیازی صاحب نے اپنے سپیچ میں مانا کہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص خود کہتا ہے ہمارے پاس لوگوں کا اسلحہ تھا, میں ان اسلحے کی بات تو کر نہیں رہا ہوں جو پختونخوا پولیس اور پختونخوا کی ملیشیا ان کے ساتھ تھا. آپ نے جو بات کر دی نا, مطلب کی وہ بات میں نوشین صاحبہ کے ساتھ, نوشین وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو وکیل کر لیں, وہ ایک دن میں آپ کو پرمیشن دلا دیں گے, آپ اس پہ کنسیڈر کریں گی؟ میرا خیال ہے جی سپریم کورٹ بالکل سیلف سفیشینٹ نہیں جی, بالکل بھی نہیں کریں گے, کیونکہ سپریم کورٹ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو خود سے اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے. ان کو اس چیز کا پتہ ہے, ہمارے وکیل وہاں پہ موجود ہیں, اور جو بات یہ کر رہے ہیں ڈی چوک کی, دیکھیں میں ساری رات وہاں پہ ڈی چوک پہ موجود تھی, ہم سب عورتیں تھیں, بچے تھے, کون سا اسلحہ تھا جس کے اوپر یہ لوگ شیلنگ برسا رہے تھے, اور آنسو گیس اس قدر تھی کہ وہاں پہ ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی تھی. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر یہ وکیل ہے تو سب سے پہلے یہ ہیومن رائٹس کے وکیل بنے اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں جا کر تو ہمارا کیس لڑیں کہ جی معصوم بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے وہ آئین کے بھی خلاف ہے, وہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ پہلے یہ جا کے اس کے ہمارے لیے کیس لڑیں جی وہاں پہ. میں بالکل آپ کا کیس لڑنے کو تیار ہوں. آپ دیکھ رہی ہیں ایک منٹ, ٹھیک ہے, میں آپ کا آپ کرنے کو تیار ہیں. ہاں جی جی, میں لڑنے کو تیار ہوں, میں آپ کا آواز اٹھانے کو تیار ہوں, اور الحمدللہ مجھے فخر ہے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ مجھے مل چکا ہے. تو میں سوشل ورکر تو پہلے ہوں, سیاسی بعد میں ہوں, لیکن آپ مجھے بتا دو سپریم کورٹ نے تو آرڈر کیا تھا کہ H9 پارک میں جلسہ, آپ ڈی چوک میں کیا کریں گی جلسہ؟ تو پرمیشن تو H9 پارک کا تھا. جب سپریم کورٹ وہاں پر اس وقت جب ہم ڈی چوک پہ موجود تھے تو وہ کوئی جلسہ نہیں تھا وہاں پہ,
وہاں پر ایک شہری موجود تھے اور شہریوں کا حق ہوتا ہے. ہم ریڈ زون سے باہر تھے, کنٹینرز کی دوسری طرف ریڈ زون تھا, وہاں پر کوئی شہری, کیا ہمارا وہ ملک نہیں ہے؟ کیا وہ جو وہاں پہ عورتیں بچے جو عام اسلام آباد کے شہری آئے تھے, کیا یہ ان کا ملک نہیں تھا؟ کیا ان کا رائٹ نہیں کہ وہ اپنے شہر کی کسی شاہراہ پہ کھڑے ہو کے اپنے جذبات کا اظہار کر سکے؟ وہ بالکل پرامن گیدرنگ تھی, بزرگ عورتیں اس کے اندر موجود تھی, ویل چیئر کے اوپر عورتیں وہاں موجود تھیں جس وقت یہ سارا ایپیسوڈ ہوا ہے. اور اس وقت تو عمران خان صاحب وہاں پہنچے بھی نہیں تھے, قافلے بھی نہیں وہاں پہنچے تھے. آج جو قومی شاہراہ کراچی میں بھی جو ہجوم تھا اس کو بھی روکنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کراچی میں بھی آج ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ تو کوئی, آپ اس پہ بھی ذرا ہیومن رائٹس پہ بات کیجیے گا مندوخیل صاحب, کیونکہ آج خواتین بچے بزرگ سب بیٹھے تھے بجلی کی بندش کی وجہ سے, اور ان پر بھی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی ہے آج, اور ان کو ڈنڈے برسائے گئے ہیں. وہ بجلی نہیں ہے اس کے اوپر آپ مزید ظلم ان پہ کر دیں. اچھا اس پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے مجھے یہ بتا دیجیے گا نوشین کہ کیونکہ جی ڈی اے کے حوالے سے, کیونکہ جنہوں نے آپ کے لیے قربانی دی یا ووٹ نہیں دیا شہباز شریف صاحب کو, اب وہ اکیلے تنہا بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, ان کی نہ کوئی سن رہا ہے. راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, وہ جب بولنا شروع کرتے ہیں مائک بند ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ نے ان کو ڈیزرٹ کر دیا؟ بیکاز وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے مڑ کر دیکھا نہیں. نہیں دیکھیں جی, ہمیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی اور جی ڈی اے کے باقی ممبران جو دو ہیں, ہمیں ان کا بہت ریگارڈ ہے کہ وہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ اپوزیشن میں ہی بیٹھے رہے. ان کے پاس بھی پوری اپرچونٹی تھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کا حصہ بننے کی, مگر انہوں نے اپنے اصولی موقف پہ اور حق اور سچ کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپوزیشن کا رول ایکسیپٹ کیا. اور دفتن فوقتاً ہم فہمیدہ مرزا صاحبہ کی سپیچز بھی سنتے ہیں, جس طریقے سے وہ رائٹ کے لیے آواز بلند کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں تمام پاکستانی خواتین کو ان پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایک اسٹرانگ وائس ہیں پارلیمنٹ کی. بے شک یہ جو ہمارے منیر فرقان ہیں یا جو جن کو اب ہم عرف عام لوٹا کہتے ہیں, تو وہ لوگ تو ظاہر سی وہ ایک وہ جعلی سی اپوزیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فہمیدہ مرزا جیسی اسٹیچر کی عورت تو اس جعلی اپوزیشن کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے جو کہ بالکل ایک کسی بھی بااصول شخصیت کا جو ہے وہ خاصا ہونا چاہیے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ آخر میں نوشین, کیونکہ 14 ماہ کہہ رہی ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, اب یہ ایشورنس کہاں سے آئی ہے آپ اس کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن اب معاملات یہی رہے تو ڈیٹ تو مل گئی ہے 14 ماہ بعد کی, تو اب پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, از دیٹ اے شور تھنگ؟ اور یہ اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے, بلز بلڈوز ہوتے رہیں گے, آپ بلز کے حوالے سے سپریم کورٹ جاتے رہیں گے, مطلب یہ آپ کو لگتا ہے 14 ماہ میں اس ملک کا کوئی مطلب کوئی سمت نکلے گی؟ یہی ہوتا رہے گا؟ ہم نے تو 2 مہینے میں دیکھ لی ہے کہ عوام کی زندگی بالکل اجیرن ہو گئی ہے. اس 2 مہینے میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے, اور اب جو یہ آنے والی جولائی کے اندر جو میں سمجھتی ہوں کہ فرسٹ ویک میں جو ایک اور مزید ایک بم گرائے جائیں گے پیٹرول بم کی صورت میں, بجلی کے بمز کی صورت میں نہیں سمجھتی. اب تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے آگے کہ اب یہ 27ویں عوام جو ہے یہ سڑکوں پہ نکلے گی اور اب یہ اپنا حق چھینے گی. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اس سے باہر ہو جائے گی بات, کیونکہ لوگوں کے لیے اب واقعی جو ہے وہ زندگی دن بدن جو ہے لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ ڈے ٹو ڈے نیڈز میٹ کرنا بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور یہ 2 مہینے کے اندر میں نہیں سمجھتی کوئی ایسی وجہ تھی کہ ایک کنٹرولڈ سسٹم جو چل رہا تھا, کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, کوئی اس طرح سے کنٹرول, ٹھیک ہے مہنگائی کرنی پڑ رہی تھی ہمیں کسی وجہ سے, کچھ چیزوں میں اضافہ کرنا پڑا تھا, پر اس قسم کے حالات نہیں تھے. تو یہ تو اب عوام کو اس نہج پہ لے آئیں گے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی اسی فیز میں سے گزرے تھے, ان کے اوپر بھی IMF کا پریشر تھا, ان کے اوپر بھی باقی ساری مجبوریاں تھیں, مگر اس کے باوجود انہوں نے عوام کا سوچا. اگر کسی وقت ہمیں کوئی پرائسز بڑھانی بھی پڑتی تھی تو دوسرے ریلیف پیکیجز ان کو دیے جاتے تھے. وقفے کے بعد آپ کی بات کمپلیٹ کرتے ہیں, آپ کی بات کمپلیٹ کریں گے, جسٹ اسٹے ود اس. 1 منٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لاسٹ کامنٹ آپ سے بھی لیتے ہیں, مندوخیل صاحب سے بھی لیتے ہیں. جسٹ شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے سے موجود ہیں ڈاکٹر نوشین حامد فرام PTI اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. نوشین, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کم اسٹریٹ ٹو یو, کیونکہ کچھ سیکشنز آف دی اسٹیبلشمنٹ سیم ٹو بی انڈورسنگ پاکستان تحریک انصاف, اور کچھ سیکشنز نے ودرا کر لیا ہے آپ سے سپورٹ, اور بیسکلی آئی تھنک جو ڈیسائڈنگ پاور ہوتی ہے وہ اگینسٹ ہے آپ کے. وڈ یو کیئر ٹو کامنٹ آن دس؟ دیکھیے جی, ہم تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سازش ہوئی ہے,
بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اس میں اب کون کون سی ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بغیر کہے بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. بہت سارے اداروں کا ہم لوگوں کو ایک احترام بھی ہے، پر میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس کے آئی ایم شیور کہ ان لوگوں کے اندر بھی جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ایک ڈویژن آ گئی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو بھی محب وطن لوگ ہیں جن کو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ایسے ظہیر الاسلام صاحب، جنرل ظہیر الاسلام صاحب. جی جنرل ریٹائرڈ. جی سر، آپ کو کوئی تھریٹ فیل ہوتی ہے؟ کیونکہ اب جو سابق جنرلز ہیں وہ آ کے پی ٹی آئی کو انڈورس بھی کر رہے ہیں، جنرلز بھی اب الیکشنز لڑیں گے، اور ظاہر ہے کہ آف کورس اچھی بات ہے، پالیٹکس میں یہی طریقہ ہے آنے کا، نہ کہ مداخلت کرنے میں ہی عافیت جانے. تو آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر منتوکیل صاحب؟ دیکھیے، یہ ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کی گیپ کے بعد وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آئین اجازت دیتا ہے. باقی یہ فرما رہی ہے کہ سازش ہوئی ہے، سازش صرف